السلام علیکم ناظرین، پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ سیز فائر خاتمے کے چھٹے روز امریکہ نے ایران کے بجلی گھر اور چند اہم پلوں کو تباہ کر دیا۔ جواب میں ایران نے UAE، بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ امریکہ کی فوجی میزبانی کرنے والی خلیج کی 5 اہم بندرگاہوں اور شام میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو ہدف بنایا۔ اردن میں بھی امریکی تنصیبات پر حملے کیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی انفراسٹرکچر پر امریکی حملے کی صورت حوثی باغیوں کو باب المندب بند کرنے کی ایرانی ہدایت پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حوثی باب المندب بند کرنے میں کتنے کامیاب رہتے ہیں۔ اس سے پہلے 13 جولائی کو سعودی عرب پر میزائل حملے اور نئے حملوں کی دھمکی سے حوثی باغیوں کی حرکیات واضح ہو رہی ہیں، جس سے پاکستان کی تشویش میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خدشہ ہے کہ امریکہ ایران تنازع مزید پھیلا تو پاکستان براہ راست بحران کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اسلام آباد سے تہران واضح پیغام بھیجا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ سعودی مملکت پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کی لامتناہی جنگ میں پھنس چکے ہیں۔ افغانستان اور عراق جیسی لامتناہی جنگ، جہاں وقت کے ساتھ ساتھ امریکی مقاصد وسیع تر ہوتے گئے اور جنگ کا کینوس پھیلتا چلا گیا، لیکن ایران جنگ ایک محاذ پر غیر معمولی چیلنج ثابت ہوئی ہے، اور وہ محاذ ہے امریکہ کے اندرونی اتحاد کا۔ کانگریس نے گزشتہ روز اسرائیلی امداد بند کرنے کی قرارداد بھاری اکثریت سے مسترد کر دی، لیکن پہلی بار کسی اسرائیل مخالف قرارداد کے حق میں پڑھنے والے 104 ووٹوں نے مسترد قرارداد کو امریکی پارلیمانی تاریخ میں امر کر دیا۔ یہ ایک نئے امریکہ کی شروعات ہیں، جہاں امریکہ اسرائیل اختلافات کی لکیر کافی واضح نظر آ رہی ہے، اتنی واضح کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنا دورہ واشنگٹن تک منسوخ کرنا پڑا۔ ایران جنگ سے ابھرتے نئے خدشات، نئے چیلنجز اور نئے امکانات، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب اور عبداللہ حمید گل صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، امریکہ ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا چکا ہے، تو کیا اب ایرانی ہدایت پر حوثی باب المندب کو بند کر دیں گے، اور کیا حوثی باب المندب بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بالکل طاقت رکھتے ہیں، اور آلریڈی ان کی طرف سے اس طرح کی انسٹرکشن رپورٹڈلی جا چکی ہے کہ باب المندب کو وہ وہاں پہ بلاک کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اٹ ول ہیو سیریس کانسیکوینسز ایز فار ایز دی ورلڈ اکانومی از کنسرن۔ یہ چوک پوائنٹس ہے دونوں طرف سے، اور ادھر دیکھیں جس کنٹریز کے لیے ہے، اور وہ ایک جو ہے ریڈ سی کو باب المندب اور آگے سویز کے ذریعے میڈیٹرین سی کے ساتھ لنک کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کلوز ہو جائیں گی۔ اور پھر دیکھیں کہ باب المندب از اونلی ون آف دی ایگزٹ جو سعودیز یوز کرتے ہیں، وہاں کو پائپ لائن ہے، ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، 1200 کلومیٹر کا یمبو تک وہاں پہ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ آئل وہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل اس کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ اور آلریڈی خالی ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کے بلاکیٹس کے بعد امپلیکیشن دیکھی ہے، اس کا دنیا بھر میں امپلیکیشن ہے، ایشیا کے اندر بھی ہے، اور ایون اس کے امپلیکیشنز جائیں گی امریکہ تک۔ اور جس طریقے سے اب ریسنٹلی انفراسٹرکچر پہ اسٹرائکس ہوئی ہیں، بریجز اسپیشلی دیکھیں، فوکس جو ہے امریکہ کا کہ بوشہر ہے، 4 صوبے ایسے ہیں جہاں پہ آل along دی پرشین گلف، بوشہر سے لے کے چابہار تک 1400 کلومیٹر کی جو لائن ساحلی پٹی بنتی ہے، اس پہ میسو بمبنگ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ بریجز کو بھی توڑا ہے، وہ کمیونیکیشن بریک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں سے جو ساؤتھ کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ جو لاجسٹکس کے لیے لنک بنتے ہیں، ایک تو وہ بھی ختم کریں، انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں، اور ساتھ ساتھ ریڈارز پہ جا رہے ہیں، سرویلنس سسٹم پہ جا رہے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پہ جا رہے ہیں۔ دیر فور، اور ریسنٹلی ہم نے اس کا ایک ریئیکشن دیکھا ہے ایران کی طرف سے، جو اسٹرائکس ہوئی ہیں بحرین میں اور کویت میں، خاص طور پر کویت میں انفراسٹرکچرز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، انرجی انسٹالیشنز پہ ہٹ کیا ہے، اور سبسیکوئنٹلی واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ پہ ہٹ کیا ہے۔ آلموسٹ 80% جو گلف کنٹریز سے دے آر ڈیپینڈنٹ آن ڈیسلینیشن پلانٹس پہ۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے سیریس امپلیکیشنز ہوں گے۔ بیسیکلی ابھی دیکھیں کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سٹیج پہ دنیا پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا بھی اس میں رول کردار ہے، اور سملرلی ایران کا بھی ہے، اور سارے لوگ یہ اس چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 5 آف میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ،
اس میں 3 بڑے واضح چیزیں تھیں جس کی امپلیمنٹیشن میں ساری کنفیوژن انہوں نے کریٹ کر دی. اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اگلے 60 دن تک ایران جو ہے ول مینٹین یا مانیٹر کرے گا، مینج کرے گا شپنگ ان اسٹریٹ آف ہارمز. اور سیکنڈ یہ لکھا تھا وہ کنسلٹیشن کرے گا وتھ سلطنت آف عمان سے فیوچر کے لیے. اور تیسری اس میں بات یہ لکھی گئی تھی جو لٹرل اسٹیٹس ہیں یا گلف جیسی کنٹریز سے ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. تو لیکن اس دوران میں ہوا کیا کہ امریکنز نے ساؤتھ سے عمان والی سائڈ سے ایک روٹ اوپن کیا جو عمانین ٹیریٹوریل واٹر سے تھا، اور جس کی وجہ سے پھر سٹرائکس ہوئی اور اس کے بعد یہ سچویشن ہوئی ہے. سو دیکھیں کہ میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں ایم او یو جو ہے کمزور ہوا ہے لیکن کولیپس نہیں کیا ہے. اچھا سو اسٹل جی ہاں دونوں ممالک اب بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ بات چیت ہی ہوگی. دیٹس وائی جو بھی اسٹرائکس ہو رہی ہیں both parties they are trying to again achieve something position of strength پہ کل ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بارگیننگ کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ ہو سکے. اچھا یقیناً یہ بہت اہم تجزیہ آپ کا ہے کہ ایم او یو کمزور ہوا ہے لیکن کولیپس نہیں ہوا. تو عبداللہ صاحب اگر حوثی باب المندب کو بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈائریکٹ اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور اگر حوثی اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں سعودیہ پر بھی اٹیک کریں گے، اور پھر وہی اگر مگر والی بات آتی ہے کہ پھر پاکستان بھی اس میں ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ صورتحال اس طرح بڑھتی جائے گی تو پاکستان ڈائریکٹ اس جنگ میں پھر شامل ہوگا؟ شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ اس کو وار کے تھیٹر کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور 2 اسٹیٹ کانفلکٹ سے امریکہ نکال کے اس کو ملٹی اسٹیٹ کانفلکٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ کس طریقے سے یہ کریں گے، تو بالکل اپنے جہاں امریکن اپنے بیسز استعمال کر رہے ہیں، ایران اپنی جو اتحادی ہیں ان کا استعمال کرے گا جن پہ ایک عرصہ دراز سے ایران نے انویسٹ بھی کیا اور اس کی ایک بھاری قیمت بھی چکائی. اب جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں ایم او یو کا، میں ایم او یو پہ تو بڑا وضاحت سے کہہ دوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہے کہ ایم او یو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. تو ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم او یو ابھی موجود ہے، انٹیکٹ ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے وہ بات کو میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ سگنیٹری ہیں اس کے. اور اب یہ ضرور ہے کہ جب بھی کل کو کبھی کوئی موقع ملے گا تو بنیادی جو ایک بیس لائن ڈاکومنٹ ہوگا وہ اسلام آباد ایکارڈ ہی ہوگا. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ایکارڈ کو باقاعدہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. امریکہ نے پہلے دن سے سیبوٹاج کیا، امریکہ پہلے دن سے اس کی نیت میں فطور تھا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا. ہاں یہ ہے کہ باب المندب کے اوپر بالکل ان کے پاس سہولت ہے. پہلے بھی 2024 کے اندر 3 امریکن بحری جہازوں کو جو کہ ان کے وار شپس تھے ان کو حوثیوں نے نشانہ بنایا تھا، اور یہ بات وہ پی گئے تھے، بتایا نہیں انہوں نے، لیکن یہ ریئلٹی سب کو پتا ہے. ایون آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات درست ہے. اب جو اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی. دیکھیں ہر ملک کے پاس اپنی ایک اسٹرینگتھ ہوتی ہے. اگر امریکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اور ان کے جو کمیونیکیشن کے علاقے ہیں ان کو خراب کر رہا ہے، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہا ہے، سویلین انفراسٹرکچر کو، بالخصوص جس طریقے سے اس نے 3 شہروں کے اوپر حملہ کیا، 3 پل توڑ دیے اور کمیونیکیشن درمیان میں ختم کر دی. ان کے جو کمیونیکیشن ٹاور تھے ان کو ہٹ کیا گیا، ٹیلی کام کے اور دیگر جو ان کے اس طرح سے بندر عباس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس سے بڑی وضاحت نظر آ رہی ہے کہ امریکہ یہ کام تو کر رہا ہے لیکن ریٹیلیشن جو ہے وہ پریسائز ہٹنگ کی صورت میں ہے. امریکہ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیڈو سیٹلائٹ سسٹم کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ امریکن اس کو ہیک کر سکتے ہیں اور نہ وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے ساتھ میچ کرتی ہے. اس وجہ سے فی الحال امریکہ کے پاس ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی پریسائز ہٹنگ کو، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کہ جب دبئی کے اندر
अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया गया उनके ड्रोन की जानिब से, तो ना उनके एंटी ड्रोन काम किए, ना उनके इंटरसेप्टर काम किए, और वहां बड़ा काबिले मतलब जिक्र नुकसान पहुंचाया गया। और अभी भी जो उन्होंने जिस तरह से डिसैलिनेशन प्लांट है, एयरपोर्ट है और पावर हाउसेज हैं, इस गर्मी के अंदर अगर पावर हाउसेज कोलैप्स करते हैं तो ये एक कैटास्ट्रोफी बन जाएगा, और ये फिर किसी के बस के नहीं होगा। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ये डिसैलिनेटेड पानी के ऊपर उनकी जिंदगियों का इन्हिसार है, और जाहिर है पानी के बगैर तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहर पड़ जाएगा, मुश्किलात आ जाएंगी। यहाँ तो डैम भी नहीं है जिनकी बुनियाद पे कोई बिजली आ रही हो, तो ये बिजली का तमाम सोर्स ऑयल के ऊपर चल रहा है। तो ये तो चंद चीजों को आप गौर करें। अब जो ईरान है, नेचुरली मैं ये समझता हूँ कि वो सऊदी अरब के हवाले से बराह रास्त तो उसने कोई नहीं किया, लेकिन हौसियों ने जिस तरीके से हमला किया है, सऊदी अरब ये समझता है कि जी इसके अंदर ईरान की कंसेंट शामिल है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि ईरान के ऊपर जब सऊदी अरब के हवाले से कहा गया कि जी हम ऑपरेशन फ्रीडम के अंदर इस्तेमाल करेंगे सऊदी जमीन और सऊदी फिजाई हदूद, तो सऊदी अरब ने इनकार कर दिया था 2026 मई के अंदर। इसलिए ये बात अब बड़ी वजाहत से नजर आ रही है कि सऊदी अरब हो, कतर हो, दे डू नॉट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट। हाउएवर के अब कॉन्फ्लिक्ट जीसीसी कंट्री से हट के आप देखिए शाम के अंदर और उर्दन के अंदर भी जा चुका है, जो कि मेरे ख्याल में अब क्योंकि सऊदी अरब से जो मिलिट्री एसेट्स अमेरिका ने मूव कराए वो सारा का सारा लेके चला गया जॉर्डन, और वहां से अब वो काम कर रहे हैं। जेडी वेंस का इस टाइम पे अगर बात की जाए तो वो बड़ा अहम है, जहां वो उन्होंने वजाहत से ये बात कही है कि इसके अंदर इजरायली पैसा और इजरायली इन्फ्लुएंस दोनों इस्तेमाल हो रहा है अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर, और वो नहीं चाहते, पूरा अमेरिका इस टाइम पे नहीं चाहता कि वो इजराइल की जंग ईरानी सॉइल के ऊपर लड़े। अमरीकी हुकूमत में इस तकसीम को भी बहुत गौर से देखा जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब। तो ब्रिगेडियर साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खदशा जाहिर किया है कि ट्रंप और अमेरिका एक लामतनाही जंग में फंस चुके हैं, क्या ईरान जंग अफगानिस्तान और इराक की जो अमेरिका जंग थी उसी की तरह तवील होने जा रही है? ये यकीनन देखिए जंग होगी, तवील होगी, और जिस तरह ये स्ट्राइक्स काउंटर स्ट्राइक्स होते रहेंगी और ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि लाइकली फ्यूचर में कोई अभी तक तो नियर फ्यूचर में कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब जो जीसीसी कंट्रीज में स्ट्राइक्स की हैं, स्पेशली कतर के अंदर जो स्ट्राइक्स हुए हैं और जो मीडिएशन जो करवा रहा था उसमें आपने स्ट्राइक्स की, ओमान पे स्ट्राइक्स हुए हैं, और प्ले ये ली गई है कि ओमान में उस पॉइंट पे हमने स्ट्राइक्स किए हैं जहां पे बेसिकली सदर्न रूट, जहां से बेसिकली दैट वाज द कंट्रोल, जहां से ऑपरेशन सदर्न रूट को कंट्रोल किया जा रहा था बाय अमेरिकन। सो इस तरीके से मिसट्रस्ट दोबारा हुआ है, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल में मुश्किलात बढ़ती गई हैं, और ये यकीनन तवील होगा। फिर एक्सपेंशन की बात है, लेकिन अमेरिकन एट द सेम टाइम नहीं चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन से पहले कि यहाँ पे कोई ऐसी जंग छेड़े या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, बाब अल मंदब बंद हो जाए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑलरेडी जो देखें कि जब ऑलरेडी देखें जो 7% सर्च हुआ है, सोरिंग जो आप कहें कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गई हैं, और उससे देखें इम्प्लीकेशन तो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसके वो फील होगा अमेरिका के अंदर भी, सो देयरफॉर उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होंगे। मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रम्प के लिए मुश्किलात उसमें सो पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश ये है कि देखें कि स्टिल दोनों हाउसेस में ट्रम्प के सपोर्ट कम है एज फार एज इस जंग में कंसर्न है। और फिर ऊपर से ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि इजराइल, देखिए बेसिकली इट वाज इजराइल जिसने इसको ट्रैक किया, अमेरिका को तो बातचीत चल रही थी, और जिसकी वजह से अमेरिका आया और इसके बाद अब आगे फंस के रह गया है। आप अभी भी वो चाह रहे हैं, और लेकिन अभी लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई आपने इजराइल के जंग में गए तो इसमें अमेरिका को क्या मिला? तो दैट्स वाई आप देखिए कि डिफरेंसेस हम देख रहे हैं बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल। और फिर अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को दे शुड नॉट काउंट ऑन द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, या फ्यूचर में लॉजिस्टिक्स के तौर पे या मिलिट्री सपोर्ट पे उसको काउंट नहीं करना चाहिए। और एक जमाने में जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे इजराइल को देखा जा रहा था, नो अमेरिकन्स दे कंसीडर इट इज ए लायबिलिटी है। और जेडी वेंस का ये बयान भी यकीनन बहुत अहम है कि इजराइल अमेरिका में जो अपनी हिमायत है उसको खो रहा है। अब्दुल्ला साहब, चैथन हाउस थिंक टैंक के मुताबिक सऊदी अरब और कतर ऐसे खलीजी मुल्क हैं
جو ایران کی عالمی تنہائی ختم کرنے اور مین سٹریم میں لانے کے خواہاں ہیں. اب اس پس منظر میں ایرانی پراکسی حوثیوں کے سعودی عرب پر حملے کا جواز کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوال تو بار بار اٹھ رہا ہے کہ اگر حوثی اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب سعودی عرب پر بھی اٹیک، جیسے میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، تو پھر تو ایران کو مین سٹریم میں لانے والا جو معاملہ ہے وہ تو پیچھے کہیں چلا گیا. دیکھیں اس میں ملٹیپل میرے خیال میں چیزیں ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک تو اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ دنیا کے اگر دو اکنامک چوک پوائنٹس کو چوک کر دیا جائے تو اس کے بعد دنیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ امریکہ تو اپنا آئل وینیزویلا کے اوپر قبضہ کر کے جو اس نے حاصل کیا یا اپنے اس کے آئل ریزروز ہیں ان سے اپنا تو الو وہ سیدھا کر رہا ہے، لیکن دنیا کا کیا بنے گا؟ تو کیا نئی اسٹریٹجک الائنمنٹس ہوں گی؟ کیا ایران کے حوالے سے لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی؟ کیونکہ ایک طرف تو آئسولیشن کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ آئسولیشن میں دنیا بن جاتی ہے. ایران نے جو آج طاقت حاصل کی ہے وہ آئسولیشن میں رہنے کے بعد حاصل کی ہے. جو نارتھ کوریا آج نیوکلیئر ہے تو وہ آئسولیشن کا شکار ہے. اس سارے کے اندر ہم ایک ایسپیکٹ بھول رہے ہیں اور وہ ہے ایران کا نیوکلیئر ہونا. کیا ایران نیوکلیئر ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ اور اگر جس دن ہو گیا اس دن تو پھر گیم ہی جو ہے وہ ٹوٹل کی ٹوٹل کایا پلٹ کے رکھ دے گی. بالکل. بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، آپ دونوں کے وقت کا. ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آزاد کشمیر میں 27 جولائی کے انتخابات کی گہما گہمی احتجاجی صورتحال کے سبب گہنا چکی ہے. 12 مہاجر سیٹوں کے خاتمے کے لیے احتجاج کی آڑ میں ریاستی اداروں پر حملے اور بے گناہوں کا خون بہنے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی گو کے متنازع بن چکی ہے، لیکن پھر بھی نمائندہ فورم کے طور پر اس کی اہمیت برقرار ہے. 38 مطالبات میں سے 36 کی منظوری کے باوجود ڈیڈ لاک، احتجاج، دھرنا اور لانگ مارچ پر اصرار سوالیہ نشان ہے. عوامی جوائنٹ ایکشن کے قیام اور احتجاج کی وجہ کیا وفاق سے تعلقات ہیں یا ریاست پر پڑنے والا معاشی دباؤ اس کی وجہ ہے؟ کیا آزاد کشمیر حکومت کی گورننس خامیاں احتجاج کا سبب بنی یا عوامی نمائندوں کی غیر فعالیت اور سیاسی نظام کی ناکامی نے خلا پیدا کیا؟ آخر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق صاحب نے. بہت شکریہ سردار عتیق صاحب آپ کے وقت کا. آپ آزاد کشمیر کے 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ کے والد سردار عبدالقیوم مرحوم 4 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور مطالبات کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جو کالعدم تنظیم کے مطالبات جو شروع میں تھے وہ بڑے بظاہر جائز مطالبات تھے، درست مطالبات تھے. آٹے چینی چاول کی قیمتوں کا معاملہ تھا، مہنگائی کا معاملہ تھا، چھوٹی بڑی بے روزگاری کا ذکر تھا. تو ایسے معاملات تھے، ایسے مطالبات تھے کہ جن کے ساتھ ہر شخص نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور اس کے اوپر کسی قسم کو اعتراض کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا. یہ دیکھے بغیر کہ جماعت کون سی ہے، کوئی جماعت ہے نہیں ہے، کوئی تنظیم ہے، کون لوگ ہیں. تاجر ایسوسیشن تھی، ٹریڈرز تھے، وکلاء تھے، صحافی تھے، تو سارے بڑے سوسائٹی کے معروف لوگ اور سیاسی سماجی کارکنان تھے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ تحریک تھوڑی سی آگے بڑھی ہے، زیادہ اس کو لوگوں کی سپورٹ ملی ہے. سپورٹ ملنے کا سبب یہ تھا کہ وہ مطالبات جائز تھے اور بنیادی مطالبات ہیں جو کوئی بھی سیاسی جماعت کر سکتی ہے، کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. لیکن جب بات آگے چلی تو فوری طور پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پہلا مارچ کیا، اس مارچ میں انہوں نے خاردار سوٹے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے. ہر شخص کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور عجیب و غریب قسم کے نعرے بازی اور ہلا گلا کر رہے تھے. اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اور حکومت آزاد کشمیر نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ان کی بات سنی، آگے چلے. جب دوسرے تیسرے راؤنڈ پہ وہ نکلے ہیں تو انہوں نے پھر مطالبات کی آڑ میں بڑی پرتشدد کارروائیاں شروع کر دی اور 14-15 لاشیں گری، 1.5-2-3 ارب روپے کی پراپرٹی کا نقصان ہوا، لوگ زخمی ہوئے اور پولیس کے اہلکار متاثر ہوئے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، پھر بھی مذاکرات کو جاری رکھا. لیکن اس سے آگے نکل کر ان کے مطالبات جو ہیں وہ عوامی مفاد کے، انٹرسٹ کے، پبلک انٹرسٹ کے، پبلک ویلفیئر کے مطالبات کے بجائے آئینی اور قانونی حدود میں داخل ہونے لگے، جس میں ماہرین کی نشستیں بھی تھیں جو کسی صورت کسی جلسے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں ان کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے. سردار صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو اس کمیٹی کے ظاہر جو شروع سے مطالبات جو تھے وہ آزاد کشمیر کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے، لیکن اچانک سے احتجاج کا سلسلہ کیوں اتنا بڑھ گیا؟ کیا کسی سیاسی خلا کے
سبب یہ شروع ہوا یا برسوں کی جو گورننس کی خامیاں تھیں وہ وجہ بنی، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ریاست پر جو معاشی دباؤ تھا اس کے سبب مسائل کا حل نہ ہونے سے لوگ سڑکوں پر نکلے؟ یہ ایک تو کوئی معاشی دباؤ نہیں تھا، بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آزاد کشمیر جو ہے وہ بالکل اس خطے کے کسی بھی علاقے کے مقابلے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی معاشی حالت ایسی نہیں ہے. غربت تو ہر جگہ ہے لیکن بہت بہتر صورتحال ہے، اور بیڈ گورننس اس میں تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، 5-7% کنٹریبیوٹ کرتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب مطالبات جائز تھے تو ہر کسی نے سمپیتھائز کیا، جی جی ان کے ساتھ لوگ نکلے، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، نواز لیگ، سب لوگ نکلے. اللہ کا شکر ہے کہ مسلم کانفرنس نے 1% بھی ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ تھا اور خدشہ تھا ہمیں کہ یہ اس تحریک میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کے عزائم مجھے درست نہیں دکھائی دے رہے تھے. لیکن تمام لوگ شامل ہوئے، اور پھر جب مطالبات منظور ہوئے تو ان کو ایک دم پذیرائی ملنا شروع ہو گئی. پھر قتل و غارت گری کے باوجود حکومت پاکستان نے مطالبات مانے تو ان کو مزید اسپیس مل گیا. لوگوں نے سمجھا کہ مسیح آ گئے ہیں کہ جن کے قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جن کی 177 FIR بھی معاف ہو جاتی ہے، اور ساری تباہی بربادی بھی معاف ہو جاتی ہے. اس سے ایک پذیرائی کا ماحول بنا. اس پہ دیکھیے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، بیڈ گورننس کو 2-4% 10% دخل ہو سکتا ہے، لیکن پچھلے 15-16 سال سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ریاستی سیاست اس کو کمزور کر دیا گیا، جو قائد اعظم علیہ رحمت کے زمانے سے لے کے 2011 تک چلتی رہی، اس کو کمزور کر دیا گیا. بار بار عدم اعتماد ہوئے، پارلیمانی عدم استحکام پیدا ہوا، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، اور پاکستان کی سیاسی جماعت ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن وہ ریاست کی سیاست کو یک لخت کنارے لگا کے مرکزی حکومتوں نے وہاں چڑھائی کر دی، اور اس کے نتیجے میں پھر 3-4 بڑی جماعتیں باری باری وہاں باریاں لگاتی رہی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اندر لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور قائد اعظم کی کشمیر پالیسی متاثر ہوئی، اور اس کے نتیجے میں چیزیں لگی. ساری بات کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے کہ ان ساری باتوں کے علاوہ آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، اس کے اندر ہمارے ازلی جو دشمن ہیں ان کی سیاسی نظریاتی تخریب کاری، ان کا پیسہ، ان کا میڈیا، ان کی دراندازی، اس کو کسی صورت انداز نہیں کیا جا سکتا. آج آپ دیکھیے نا کہ کالعدم تنظیم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اور ان کی پشت پر آ کے ہندوستان کی وزارت خارجہ کھڑی ہو گئی، آفیشلی کھڑی ہو گئی. ہندوستان کے میڈیا کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ معصوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، اور یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت زیادتی کر رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ہندوستان کی جس فوج نے 6 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا ہے، اسے بھی کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کسی احتجاج کے سر پہ وہ ہاتھ رکھے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے؟ تو اس لیے یہ خالصتاً اندرونی فیکٹرز ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے، اور یقیناً بھارت کی انوالومنٹ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا سردار صاحب، مہاجرین کی 12 سیٹوں کا خاتمہ، یہ 1974 کی آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے. اس آئینی ترمیم کی وجہ کیا تھی، اور موجودہ حالات میں یہ سیٹیں کتنی اہم ہیں؟ یہ گزارش، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. لوگوں کے پاس کوئی بات جانی چاہیے جو ہمارا نقطہ نظر ہے، اور بھی لوگ اس پر بات کر سکتے ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ماہرین کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر کو آزاد کروانے کے بعد جو پہلی حکومت بنائی، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب جو ہمارے بانی صدر ہیں، ان کی کابینہ کے 6 وزرات تھے، 6 میں سے 5 کا تعلق جموں اور کشمیر کے مہاجرین میں سے تھا، اور ایک آدمی کرنل علی احمد شاہ صاحب کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا. یعنی 6 کی کابینہ میں 5 مہاجر وزیر تھے. اور وہ جو فورم تھا انقلابی حکومت قائم کرنے کا، اگرچہ اسمبلی نہیں تھی لیکن اسے ایک دستور ساز فورم کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے کہ انہوں نے تحریک چلائی، ان لوگوں نے ملک آزاد کروایا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے 32,000 علاقے آزاد کروائے، اور اس کے بعد پھر یہ وہ فورم سیٹ اپ ہوا. تو 6 میں سے 5 وزیر مہاجرین جموں و کشمیر کے تھے. تو ہمارے آزادی دلوانے والے اور ہمارے نظام کی بنیادیں رکھنے والے اتنے سادہ لوگ تھے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مہاجرین کو نمائندگی دینی ہے نہیں دینی، اور مہاجرین کا کیا کردار ہے. پھر یہ ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب آپ دیکھیے، آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو گیا، ریاست جموں و کشمیر کے کسی حصے کی آپ حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے، آبادی کے کسی حصے کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے، ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. اگر آپ گھر میں
لوگوں کو آکے خود ارادیت کے حق سے محروم کر دیں گے تو آپ عالمی سطح پر پاکستان کھڑا ہو کر 80 سال سے جو مطالبہ کر رہا ہے اور کیس لڑ رہا ہے کشمیریوں کا اقوام متحدہ کی قراردادوں میں، پھر ان پار کے کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادی کا مطالبہ کیسے کرے گا؟ تو اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، ان کے پیچھے 6 لاکھ قربانیاں ہیں جن کے عزیز و اقارب ہے۔ آج ہم یہاں بڑے خوشی سے ذکر کرتے ہیں، ہم تو خیر بات کرتے ہیں جو تحریک کے لوگ ہیں، لیکن جو تحریک کے لوگ نہیں ہے، جو سعید علی گیلانی صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، میرواز یوسف شاہ صاحب کا، عمر فاروق صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ مقبول بٹ صاحب کا ذکر کرتے ہیں، یاسین ملک صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور افسر گرو کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، خاندان کے رشتے دار لوگ ہیں، انہیں ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں مقبول بٹ کا دیا ہوا خود مختار کشمیر کا، اور مقبول بٹ 2 الیکشن لڑے ہیں پاکستان کے اندر پشاور کی ویلی والی سیٹ سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ تھے، عوام اللہ خان ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتے رہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ خود اپنے ماضی سے بھی کٹے ہوئے ہیں، تاریخ سے بھی کٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی تعلق یہ مسائل کی آڑ میں آزاد کشمیر میں لا قانونیت، دہشت گردی اور پھر ایسے وقت میں افراتفری کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ اگر بہت پاپولر ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، تو آپ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنتے؟ اسمبلی میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل ٹھیک، آپ نے بہت بہت شکریہ سردار عتیق صاحب، ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کبھی سستی گندم پر کسان سراپا احتجاج ہوتے ہیں تو کبھی مہنگے آٹے پر عوام کی چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہر سال پاکستان کو آٹے کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال کئی دہائیوں سے جواب طلب ہے۔ اس وقت بھی کراچی سے خیبر تک ملک بھر میں آٹے کی سپلائی شدید متاثر ہے۔ 10 کلو اور 20 کلو کے آٹے کے بیگ نایاب ہو چکے ہیں، جبکہ 15 کلو آٹے کا بیگ 1950 روپے کی غیر معمولی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے بحران کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈالی ہے۔ مہنگا آٹا ملنے پر لاہور کے نان بائیوں نے ایک بار پھر روٹی کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کئی علاقوں میں مہنگی روٹی فروخت کی جا رہی ہے۔ تازہ صورتحال کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے صدر متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پنجاب آفتاب اسلم گل صاحب نے۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کے وقت کا، اور ان کے ساتھ ہمیں فلور ملز ایسوسی ایشن کے صدر عاصم رضا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ عاصم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آفتاب صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت روٹی کی قیمت کیا ہے اور یہ بار بار یہ مسئلہ کیوں سر اٹھاتا ہے؟ خاص طور پر ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گندم اور آٹے کا بحران بھی سامنے آتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اصل میں آپ نے جیسے پہلے بتا دیا ہے کہ گندم کا بحران ہے اور آٹے کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں، اور اسی طرح 20 کلو والا آٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہے مارکیٹ میں ابھی تک۔ تو روٹی کی قیمت کبھی بھی نہیں بڑھی۔ جب روٹی کی ضروریات کی چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر آٹا اگر مہنگا ہو جائے گا، گیس نہیں ہوگی، تو پھر روٹی کی قیمت پہ اثر پڑے گا۔ فی الحال یہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آٹے کی ایک دم سے قیمت بڑھ گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آٹے کی شارٹیج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں۔ اگر میں اس قیمت کی بات کروں تو یہ 20 روپے کی روٹی تھی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، تو 20 روپے کی روٹی کو انہوں نے 16 روپے کا کیا، 15 کا کیا، 14 کا کیا۔ یہ وہی ایسوسی ایشن ہے، وہی نان بھائی ہیں جنہوں نے حکومت اور عوام کے ساتھ تعاون کیا اور 20 والی روٹی کو 14 تک بیچا۔ اس کو بیچنے کی وجہ کیا تھی کہ آٹا سستا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب موجودہ حالات میں اگر آٹا مہنگا ہو گیا ہے، اور دوسری بیسک چیز ہے کہ گیس ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہے شدید، جس سے روٹی پکتی ہے، اگر آپ گیس بھی دستیاب نہیں ہے، آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے، تو تندور والے کے پاس یا نان بھائی کے پاس کون سا فارمولہ ایسا ہے جس سے وہ روٹی کو سستا کر سکے؟ ریلیف ہمیشہ حکومتیں دیتی ہیں، جب حکومت ریلیف دے گی ہمیں، ہم انشاءاللہ کوئی ہٹ درمی نہیں کریں گے۔ ہم حکومت کے ساتھ مل کے بھی پہلے بھی ہم نے روٹی کو سستا کیا ہے، ابھی بھی تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں ہمارا تندور والا پس رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی نہ حکومت نے رابطہ کیا ہے، نہ کوئی ضلعی انتظامیہ نے رابطہ کیا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آئے بیٹھے ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نوٹیفکیشن کی کرتی ہیں، تو نوٹیفکیشن 241 روپے کا اس وقت موجودہ ایل پی جی کا ہے، کیا وہ اس ریٹ پہ مل رہی ہے؟ اور وہ ایل پی جی جو ہمیں استعمال کرنی پڑ رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، یہ جو گیس والے بیٹھے ہیں محکمہ، جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لے رہے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے، یہ کیا کر رہے ہیں؟
جو من پسند ایریا ہے وہاں پہ گیس موجود ہے، اور جہاں ان کو جو ان کے من پسند ایریاز نہیں ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ اچھا، آپ کی بات بہت حد تک صحیح بھی ہے آفتاب صاحب، لیکن اس میں ایک سوال میں عاصم رضا صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ آفتاب صاحب کی بات سے اتفاق تو کرتے ہیں کہ ایل پی جی بھی مہنگی ہے، گیس کی سپلائی پوری طرح نہیں ہو رہی ہے، اور گندم اور آٹے کی اور بھی مسائل ہیں، لیکن چلیں یہ تو اس سال کا مسئلہ ہو گیا کہ ایران وار کی وجہ سے بھی یہ چیزیں دیکھنی پڑی ہیں، فیس کرنی پڑی ہیں، لیکن گزشتہ سالوں کے مسائل کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ گزشتہ سالوں میں بھی ہم یہی دیکھتے رہے، کبھی 5 روپے کبھی 10 روپے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، وجہ کیا ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکل پاتا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جس طرح بھی آفتاب گل صاحب نے آپ کو خود بتایا کہ 20 روپے کی روٹی تھی اور پھر وہ 14 کی ہوئی، تو سی ایم پنجاب نے عوام کی سہولت کے لیے آٹا سستا کیا، اور جس پہ انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور آٹے کی کمی کی باعث انہوں نے جو روٹی کی پرائس ہے وہ 14 روپے پہ لے آئی۔ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی تو اس ٹائم پہ 2800 روپے کا 20 کلو تھیلا چل رہا تھا، 4700 روپیہ گندم کا ریٹ تھا۔ تو جب وہ پرائسز کم ہوئی تو آٹومیٹکلی آٹا بھی سستا ملا، اور اس کے بدلے روٹی بھی سستی عوام کو ملی۔ جی، لاسٹ ایئر جو ابھی گزرا ہے، اس سے پچھلے سال کسان کو 2000 روپے سے زیادہ پیسے نہیں ملے فیلڈ کے اندر۔ یہی وجہ تھی کہ 20 کلو والا تھیلا 1300 روپے کا بک رہا تھا۔ کسان کی اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے 3500 روپیہ جو فیلڈ میں پرائس اناؤنس کی، اور آپ نے دیکھا کہ دفعہ 3500 سے 4000 بلکہ آج کل 4200-4300 روپیہ فیلڈ میں ریٹ بنا ہوا ہے۔ پیچھے منڈیوں کا ریٹ 4200 سے اوپر ہے۔ تو جب آٹے کی گندم کی پرائسز بڑھیں گی تو آٹے کی لامحالہ پرائسز بڑھیں گی، لیکن ابھی بھی یہ وہ 2800 روپے کی پرائس کو ٹچ نہیں کی۔ اسی وجہ سے پنجاب حکومت نے 2 دن پہلے گندم کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ ابھی پاسکو سے گندم لینی ہے، لیکن اس ریٹ پہ 1100 میں 10 کلو کا تھیلا انہوں نے مارکیٹ میں گرین تھیلا دینا شروع کروا دیا ملوں سے۔ اچھا، ابھی ہمیں اس کی گندم نہیں ملی، لیکن حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم پنجاب کے اندر اس کا آٹا 1100 میں ہماری کل سے ملز نے سپلائی شروع کی ہے، اور 5000 ٹن کی کوانٹٹی ہے جو اوور آل پنجاب میں گورنمنٹ آف پنجاب جو سی ہے وہ ریلیز کر رہی ہے۔ ہمیشہ ہمارا کہنا بھی یہ تھا کہ جب پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے، تو تب پرائسز ڈاؤن آتی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ریلیز کی ہے سٹارٹ، تو اس سے پرائسز رکیں گی، لیکن اگر ہم اوور آل پاکستان کی بات دیکھ لیں تو وہاں پہ گندم کی اس طرح ترسیل نہیں ہے، پنجاب سے باہر گندم نہیں جا سکتی، تو لہٰذا ان صوبوں کے اندر یہ پرابلم ہے، تو اس کو ابھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کا ریڈریسل نہ ہوا تو یہ قیمتیں وہاں پہ بھی نہیں رکیں گی، اور بتدریج ان میں اضافہ ہوگا، اور یہ جولائی کا مہینہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اتنی پرائسز کبھی ہم نے دیکھی یا سنی بھی ہوں کہ جولائی کے اچھا اندر آصف صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ ملک بھر میں بھی اس کی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ابھی کچھ خبریں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ سندھ میں بھی شاید غالباً اس طرح کے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس حوالے سے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا پنجاب سے گندم کی سپلائی پوری طرح نہیں باقی صوبوں کو ہو پا رہی، اس لیے باقی صوبوں میں بھی یہ بحران سر اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں، پنجاب جس ٹائم سندھ کی کراپ آئی تو ہماری طرف گندم آئی، اور جب ہمارا اپریل کے اندر کراپ آئی، چونکہ سندھ میں ایک مہینہ پہلے آ جاتی ہے، مارچ اینڈ میں آ جاتی ہے، اور ہماری اپریل اینڈ میں کراپ آتی ہے، تو ہماری طرف سے بھی گندم سندھ یا وہاں گئی۔ ہماری طرف چیک پوسٹیں ضرور تھی، لیکن چلیں وہ ایک طریقہ کار ہے، وہ مال چلا گیا، کہیں پہ کسی جگہ پہ کمی نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو کے پی کے میں کہیں پہ گندم یا آٹے کی کمی نہیں ہے، لیکن طریقہ کیا استعمال ہوا جانے کا یہ ایک الگ ایشو ہے، ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس ٹائم پہ ملک میں پر ایکڑ ییلڈ اگر وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو، چونکہ سندھ اور پنجاب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90% گندم پروڈیوس کرتے ہیں، 75% پنجاب کرتا ہے، 15% سندھ پروڈیوس کرتا ہے، تو وہاں پہ پر ایکڑ ییلڈ 4 سے 5 من کی کمی ہے۔ تو اگر اس کو ہم پورا ایکڑز کے اوپر اگر ایگزیکٹ دیکھیں تو یہ 1 لاکھ ٹن کا
ڈفرنس ہے، یہ شارٹ فال ہے جس کو ابھی تک ہمارے ادارے، چاہے وہ پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو یا وفاق کا ادارہ ہو، دونوں اسٹیمس پارک ہو، اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 4 یا 4.5 لاکھ ٹن کی کمی ہے. لیکن جو مارکیٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں بڑا گیپ ہے، اور بڑے گیپ سے یہ جو فلو کم ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ان دنوں میں جہاں پہ 3500 میں جب پاسکو نے، فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سندھ نے گندم نہیں خریدی، یہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ ٹن گندم ہر سال خریدتے تھے. یہ 60 لاکھ ٹن گندم مارکیٹ میں الٹ کے آنی چاہیے تھی کہ یہ مارکیٹ میں اتنی زیادہ پڑی نظر آتی کہ پرائسز ڈاؤن ہوتی، لیکن یہ 60 لاکھ ٹن کہیں سنبھالی نہیں گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ 30 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہولڈنگ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہے. یہ بیسک ریزنز ہیں، اور میں اس کا حل یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ فوری دو شمار ٹھیک کرتے ہوئے باہر سے 10 لاکھ ٹن منیمم امپورٹ ضرور کی جائے، چونکہ 20-21 لاکھ ٹن پاسکو کے پاس پڑی بھی ہے. جو 30 لاکھ ٹن کا گیپ ہے اس کو پورا کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس کرائسس سے ہم نکل سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آفتاب صاحب، نان بائی ایسوسی ایشن اس وقت جو روٹی کی قیمتیں ہیں وہ نئی قیمت جو ہے وہ 25 روپے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت نان بائیوں کو حکومت سے جو آٹا ہے وہ کس بھاؤ مل رہا ہے، اور کیا حکومت کی طرف سے یہ مسائل زیادہ سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ قیمتوں میں ایک دم سے اضافہ ہو رہا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ 25 روپے کی وجہ کیا ہے. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 14 روپے کی روٹی سیل کی ہے، تو اس وقت 1400، 1500، 1300 روپے کا تھیلا تھا. گیس ہمیں مل رہی تھی. آج گیس کا شارٹ فال ہے، گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ ہے، اور ایل پی جی استعمال کرنی پڑ رہی ہے. اور جیسے آپ کو ابھی عاصم بھائی نے بتایا ہے کہ آٹے کی قیمت اس وقت موجودہ کیا ہے، جو ہمیں 2400-2500 روپے میں مل رہا ہے. ابھی انہوں نے فرمایا کہ 2 دن پہلے ہمیں گندم ملی ہے، اور انہوں نے آٹے کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. اس حساب سے اس فراوانی سے جو آٹا پہلے ہوتا ہے، ہمارے پاس ابھی تک وہ آٹا موجود نہیں ہے. ہم نے اگر 25 روپے کی روٹی کی بات کی ہے تو اس کی وجہ بیسک آٹا ہے، اور دوسرا سوئی گیس ہے. سوئی گیس کی جب تک لوڈ شیڈنگ آپ ختم نہیں کریں گے، یہ بحران کو آپ ختم نہیں کریں گے، روٹی والا بیچارہ کس طرح آپ کو مہنگا آٹا لے کے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر کے، وہ بھی مزدور ہے. روٹی والے کے بارے میں بھی سوچیں نا، جو آگ پہ کھڑا ہوا ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اس کے پاس کوئی اے سی نہیں ہے. آپ تو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کیلکولیشن بنا کے ہمیں تھما دیتے ہیں. آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تندور پہ کھڑے ہو کے کیلکولیشن بنائیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ روٹی بیچنے والے کی محنت کیا ہے. جو روٹی بیچ کے اس نے پھر اپنے بچوں کو اسکول کی فیسیں بھی دینی ہیں، اس نے اپنے گھروں کے کرائے بھی دینے ہیں، وہی روٹی بیچ کے اس نے بازار کا رخ کرنا ہے اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں لینی ہیں. اس کو خدا را میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ روٹی والے کو انسان سمجھا جائے. وہ آپ کی رعایا ہے. اگر آپ عوام کا سوچتے ہیں تو کیا روٹی والا عوام میں نہیں سی؟ بالکل، روٹی والا بھی تو عوام میں ہے نا. تو اگر آپ نے روٹی والے کو جب تک انسان نہیں سمجھنا، اس کے مسائل کا حل نہیں کرنا، تب تک روٹی والا آپ کے ساتھ کیسے تعاون کرے گا؟ ہم تو تعاون کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے ساتھ 8 سے 10 دنوں سے زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ سے حکومت کے نمائندوں نے بھی اسی سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک عوامی مسئلہ ہے، اور عوامی مسئلے کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب کی حکومتیں ہمیشہ کہتی رہی ہیں کہ روٹی پنجاب میں ہم سستی دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اب یہ مسئلہ اس حد تک اگر بڑھ چکا ہے تو کیا حکومت کے نمائندوں نے آپ سے اب تک اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی مسائل آپس میں مل کر بیٹھنے کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ دیکھیں، حکومت ہر اس وقت رابطہ کرتی ہے جب روٹی سستی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیاسی نعرہ ہے نا. جب آپ سستی روٹی کریں گے ظاہری بات ہے اپریشیٹ ہوگا. جب روٹی مہنگی کرنے کی باری آئے گی پھر حکومت رابطہ نہیں کرتی. پھر آج 8-10 دن سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم مہنگا آٹا لے رہے ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر کل کو پھر ہم ملزم ٹھہریں گے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم ہڑتالیں کر رہے ہیں. اور بھئی 10 دن سے ہم آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کے جو ہمارا موجودہ ریٹ بنتا ہے نہ دے 25 روپے، جو بنتا ہے کیلکولیشن کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، جو ہمارا ریٹ بنتا ہے ہمیں دیں، لیکن وہ ریٹ دیں کہ جس سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، ہمیں مزدوری مل سکے. ہم مزدور لوگ ہیں،
ہم کوئی سیاستدان تھوڑے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے. ہم تو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں. اچھا انویسٹمنٹ ہماری اپنی ہے, ٹیکس پیئر ہیں, اس کے باوجود ہم منتیں کر رہے ہیں حکومت کی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں وہ ریٹ دیں. اچھا یہ بہت آپ ریزنیبل بات کر رہے ہیں اور واقعی یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس پہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. عاصم صاحب, کل ایک خبر تھی کہ ملک میں غالباً کچھ دن کے لیے ہی پیٹرول کی جو ذخیرہ ہے وہ رہ گیا ہے اور اب یہ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو سٹاک ہے وہ ختم ہو جائے گا تو مزید جو پیٹرول ہے جو کہ ابھی ریلیز ہونا ہے کسٹم سے اس کو ریلیز کیا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ فلاور ملز مالکان نے بھی یہ مصنوعی بحران پیدا کیا ہو اور اس کی وجہ سے یہ قلت پیدا کر کے تو ایک بحران پیدا کرنے کی صورتحال کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, فلور ملز کا جتنا ڈیٹا ہے اور جو سٹاکس ہیں وہ تمام ایک پورٹل ہے جس پہ تمام ملز جو گندم خریدتی ہیں اور جو گرائنڈ کرتی ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کو اپلوڈ کر دیتی. تو گورنمنٹ کو واحد ایک ہمارا سیکٹر ہے فلور ملنگ کا جس کا پورے اعداد و شمار تمام اپنا اداروں کے پاس موجود ہے. لہذا کسی قسم کی کوئی پرانی کیفیت فلور ملز کی طرف سے نہیں ہو سکتی, بلکہ فلور ملز کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرانسپورٹیشن میں بہت بڑا اس ٹائم پہ جو آج سے 2 دن یا 4 دن پہلے تک سسٹم چل رہا تھا کہ ہر گاڑی جس کا ڈفرنس 5 سے 10 لاکھ روپیہ بنتا تھا, چھوٹی اور بڑی کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, وہ ان لوڈ کر لی جاتی تھی جو ایگریگیٹرز ان کے گوڈاؤنس میں. تو فلور ملز تو اس ٹائم پہ بڑی پسی ہوئی ایک انڈسٹری ہے. تو اس کے اندر تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ انہوں نے گندم چھپائی ہے تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے اور باقی ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر بھی چلتا رہا کہ حافظ آباد, نارووال اور شیخوپورہ, کاموں کی ان تمام علاقوں میں, بلکہ جنوبی پنجاب میں بھی جو گندم پڑی ہوئی تھی, سٹاک کی ہوئی تھی, جو جن کا یہ کام نہیں ہے گندم کا ادر دین فلور ملز, وہ بھی لفٹ ہوئی. اور چند فلور ملز کی گندم بھی جو ڈکلیئر نہیں تھی یا جس میں جو کوئی فرق تھا تو وہاں سے بھی لفٹنگ ہوئی. اور یہ واحد دفعہ ہے کہ فلور ملز نے والنٹیئرلی 7% اپنے سٹاک میں سے ہم نے خود سرکار کو دی, اور جو اس ٹائم 5 لاکھ گورنمنٹ کے پاس ہے اس میں سے 1.25 لاکھ ٹن ہماری فلور ملز نے گورنمنٹ کو خریداری کر کے دی ہے, جس کے اندر تقریباً 1.25 ارب روپے سے زیادہ ہم نے ایک قسم کا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو لہذا فلور ملز کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو جو رسپانس رہا گورنمنٹ کو, اور ہمیشہ اسی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح رکھیں گے. لیکن انڈسٹری کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایسی پریکٹس یا عمل کبھی بھی نہیں ہوا جس سے کوئی مصنوعی بحران بنایا جا سکے یا کیا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عاصم رضا صاحب آپ کا اور آفتاب کے وقت کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.